عالمی برادری کی ایک تو خاموشی ہے، وہ تو ایک الگ بحث ہے، لیکن 1,00,000 سے زائد شہادتیں ہو چکی ہیں، ہزاروں خواتین کی عصمتیں لٹ چکی ہیں، مقبوضہ کشمیر میں ڈیموگرافک کو تبدیل کیا جا رہا ہے، کوئی 42 لاکھ سے زائد لوگوں کو ڈومیسائل دے دیا ہے. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ جی بہت شکریہ سر. تو یہ کتاب آپ دکھاتے ہیں، کیونکہ یہ کتاب ایک ریسرچ بک ہے وچ از بہت زیادہ اپریشیٹ کی گئی ہے تمام پاکستان میں. جی بہت شکریہ سر. بات بالکل درست ہے. اس وقت کشمیر کی صورتحال نازک ہے. 1947 میں تحریک شروع ہوئی، اس وقت الحاق پاکستان کا مطالبہ کشمیریوں کی جانب سے سامنے آیا. 1948-49 میں سلامتی کونسل نے بھی ریزولوشن پاس کی اور کہا گیا کہ رائے شماری کے ذریعے کشمیری قوم اپنے سیاسی مستقبل کا فیصلہ کریں گے. لیکن انڈیا کی جانب سے، اگرچہ انڈیا نے بھی اس وقت تسلیم کیا تھا کہ یہاں رائے شماری ہو، لیکن مختلف وقتوں میں رکاوٹیں کھڑی کی گئی اور یہ مرحلہ نہیں آنے دیا گیا. اس کے بعد جنگیں بھی لڑی گئی. 1948 کی جنگ، 1965 کی جنگ، 71 کی جنگ بھی کشمیر تک پھیل گئی تھی. اور سیاچن کے محاذ پہ 84 میں، کارگل میں، تو یہ تمام جنگیں کیوں ہوئی؟ مسئلے کشمیر کی وجہ سے. اور کشمیریوں نے خود جو ایک عوامی مزاحمتی تحریک شروع کی تھی 1990 میں، 90 کی دہائی میں، وہ اب بھی ہر کسی کو یاد ہے کہ جو تحریک اس وقت شروع ہوئی تھی، جو قربانیاں اس وقت پیش کی گئی تھی، اس کی مثال نہیں ملتی. اب 2019 کے بعد یہ 3.5 سال ہو چکے ہیں. جو تبدیلیاں وہاں رونما ہوئی، آپ نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا. انڈیا چاہتا ہے کشمیر میں بالکل اسی طرز پر جس طرح فلسطین میں اسرائیل نے کیا، آبادیاتی تناسب کو بگاڑا جائے، تاکہ اگر کل رائے شماری کی بات ہو بھی تو کون ووٹ ڈالے گا؟ آخر کار جب وہاں مقامی کشمیری ہی نہیں رہے، کشمیری موجود ہے لیکن جو انڈین شہری ہے، جو انڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، ڈومیسائل یہاں کا حاصل کر لیں گے، تو کیا کل جب رائے شماری کی بات ہوگی تو وہ کیسے پھر ایک آزادانہ رائے شماری وہاں پر ہو سکے گی؟ تو رکاوٹیں کھڑی تاکہ یہاں پر جو آزادانہ رائے شماری کی راہ ہو وہ کبھی سامنے نہ آئے اور یہ مسائل برقرار رہے. باوجود اس کے کہ 75 سال ہو چکے ہیں، پاکستان اور انڈیا کے جو تعلقات خراب رہے ہیں یا جو جنگیں ہوئی ہے وہ اسی مسئلے کی وجہ سے ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود انڈیا کبھی امن کی طرف نہیں آیا. سارک سربراہ اجلاس اسلام آباد میں ہونا تھا 2016 میں، لیکن نہیں ہو سکا. کیوں؟ انڈیا نے وہ پیچھے ہٹا کہ میں پاکستان کا دورہ نہیں کروں گا. مودی جو وزیر اعظم ہے، اور اس موقع پر جو دیگر رکن ممالک تھے وہ بھی پیچھے ہٹ گئے. یعنی جو جنوبی ایشیا میں امن کے لیے، باہمی تعلقات کے لیے جو ایک علاقائی امن کی ایک جو تنظیم ہے، سارک سربراہ اجلاس جو یہاں ہونا تھا، وہ بھی مسئلہ کشمیر کی وجہ سے نہیں ہو سکا. یہ 8 سال 6 سال یہ ہوگا، اس سے بھی کشمیریوں کو کوئی فائدہ تو نہیں مل رہا نا. لیکن کشمیری تو خود بھی اس وقت مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، اور مسئلہ کشمیر کی وجہ سے پاکستان اور بھارت کے تعلقات بھی خراب ہیں، اور یہ خطہ جو ایک ایٹمی ممالک یعنی کشمیر 3 ایٹمی ممالک کے درمیان پہلے گھرا تو ہوا یہ ہے. ہے کہ آپ یہ تو بات طے ہو گئی کہ اب اگر استصواب رائے کی بات کی جائے تو استصواب رائے کی تو اب ضرورت اس لیے نہیں رہی کہ کشمیریوں نے 3 سال تک قید و بند کی صعوبت، پورا کشمیر ایک بڑا جیل خانہ رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے تو فیصلہ دے دیا کہ ہم تو پاکستان میں، ہم تو انڈیا کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے ہیں. یہ فیصلہ تو تسلیم کرنا پڑے گا. اور اگر یہ نہیں مانتے ہیں تو اور نہیں ہوتے، اب وہ واقعی ووٹ ڈالنے کی ضرورت پڑے گی تو وہ تو ایک الگ بحث ہے. لیکن وہ تو انہوں نے بیسیکلی جو اصل کشمیری تھے، انہوں نے تو 3 سال کے تک جیل میں رہنے کے بعد وہ اپنی قبریں، اپنے جو اموات ہوئی ہیں وہ بھی اپنے گھر کے صحن میں دفن کرتے تھے. تو اب آپ فرمائیں اس پر کہ کیا یہ استصواب رائے نہیں ہو گئی ہے؟ بالکل سر. اس وقت اگر مقبوضہ کشمیر کو ہم دیکھیں تو 2 طرح کے افراد نظر آئیں گے. حریت پسند جو آزادی چاہتے ہیں، اور کچھ کشمیری رہنما، مسلمانوں میں بھی وہ رہنما جو بھارت نواز ہے، بھارت کے ساتھ الحاق چاہتے ہیں. اب جو حریت پسند اب تو کوئی نہیں ہے، اب تو کوئی بھی نہیں رہا. میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ حریت پسند تو روز اول سے پاکستان کے ساتھ الحاق کی بات کرتے ہیں یا پھر آزادی کی بات کرتے ہیں. لیکن جو مقامی کشمیری جو بھارت نواز ہے، اگرچہ وہ بھی شروع میں الحاق ہندوستان کی بات کرتے تھے، لیکن 2019 کے بعد مایوسی ان کو بھی ہوئی ہے کہ ہم نے جو 370 کے اوپر جو کچھ ان کے ساتھ طے کیا تھا، تو اب وہ کہاں رہا.
یہ ان کی سیاست کی بنیاد تھی، لیکن اب وہ بھی نہیں رہا، تو اب ان حالات میں کیسے یہ اگر ہم رائے شماری کی بات کرتے ہیں یا حق خود ارادیت کی بات کرتے ہیں، یعنی کشمیریوں نے تو ایک فیصلہ دے دیا ہے. اگر اچھا جی آپ کا یہ آپ اجازت دیں تو یہاں بریک لیتے ہیں. ناظرین کرام یہ لیتے ہیں بریک، اور بریک کے بعد حاضر خدمت ہوتی ہے. آپ کیا کہتے ہیں جناب آپ فاروق اعظم صاحب؟ آپ اپنی کتاب میں سے بتائیں، ڈاٹا کچھ دیں ہمیں. جی سر، بالکل میں دیتا ہوں. سر میں تھوڑا سا اختلاف کروں گا جو بھی بات ہو رہی تھی ویپن کے حوالے سے. کمپیریزن اس کا کبھی بنتا ہی نہیں ہے اگر ہم اسلامی تاریخ دیکھیں، بلکہ موجودہ حالات میں ایک طرف جہاز ہے، ٹینک ہے، میزائل ہے، دوسری طرف کیا ہے AK-47. افغانستان میں بھی یہی ہوا ہے. تو کمپیریزن تو قوت کا کبھی نہیں بنا، بلکہ مسلمان جب بھی لڑا ہے وہ جذبہ ایمانی کے تحت لڑا ہے. تو جہاں تک کشمیر اور فلسطین کی بات ہے، ان کے مسائل کچھ مختلف ہے افغانستان سے. کشمیر اور فلسطین اس کے پڑوس میں ہی ان کے دشمن ممالک موجود ہیں، سپلائی وہاں سے آ رہی ہے. افغانستان میں سے نہیں تھا، امریکہ بہت دور تھا، انہوں نے جانا ہی تھا کسی دن. البتہ وہاں مزاحمت ہوئی ہے، اور رشیا تو قریب تھا. رشیا بھی قریب تھا، لیکن وہاں جو جغرافیہ ہے وہ مختلف ہے بنسبت اس کے. تو اب یہاں پر مقامی طور پر بھی اگر ہم جموں کشمیر کو آدمی میں مختلف ہے بھائی صاحب، ان میں جذبہ حریت بہت زیادہ ہے. یہ تو آپ بات کریں نا. لیکن اگر ہم جموں کشمیر کو دیکھیں تو جموں کشمیر کی اگر آپ بات دیکھ رہے ہیں تو 1933 سے آزادی کی تحریک چل رہی ہے، اور 21 آدمیوں نے صرف اذان دینے پہ قربانی دی ہے. بالکل. لیکن اس کے باوجود بھی رزلٹ تو ان کا وہ نہیں نکلا جو افغانیوں کا نکلا. سر اس کی ایک دو وجوہات ہیں. نمبر 1، ایک تو انہوں نے یقینی طور پر قربانیاں دی ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. اگرچہ کشمیری تاریخی طور پر ایک سست قوم ان کو کہا جاتا ہے، لیکن جس طرح تحریک انہوں نے چلائی ہے، آپ اتنے کہ بہت ایکٹیو نہیں ہیں. جی، لیکن 1 لاکھ قربانیاں ویسے تو پیش نہیں کی گئی. انہوں نے تحریک چلائی ہے، لیکن جس طرح عالمی طور پر ان کو توجہ ملنی چاہیے تھی وہ نہیں مل سکی. ہم دیکھیں مسلم ممالک کو، مسلم ممالک کے تعلقات انڈیا کے ساتھ موجود ہے، معاشی تعلقات بھی. مسلم ممالک نے تو اپنے جو قرب و جوار میں جو فلسطین تھا اس کو چھوڑ دیا. مسلم ممالک کی بات نہ کریں، وہ تو آپ کو وہ تو اپنے مفاد دیکھتے ہیں. وہ آپ کشمیر کی تو بہت دور کی بات ہے، وہ تو فلسطین کو چھوڑے بیٹھے ہوئے. تو سر اسی وجہ سے کشمیر میں یعنی آزادی کی تحریک اگر ہم دیکھیں، اس سے قبل 2011 میں سوڈان تقسیم ہوا، 1999 میں مشرقی تیمور علیحدہ ہوا تھا. تو اب کیا تھا، وہاں پر مسلمانوں کی اکثریت نہیں تھی، بلکہ جو تقسیم ہوئے، جو علیحدہ ہوئے، مذہبی بنیادوں پر اگر ہم دیکھیں تو کرسچن آبادی تھی. ہاں تو ان کا دباؤ تھا دنیا میں. لیکن یہاں پر مسلمانوں کو اگر ان کے مسائل سامنے آئے تو سلامتی کونسل نے اگر ایک ریزولوشن پاس کی ہے اور 75 سال ہو چکے ہیں، تو اس پر کیوں عمل درآمد نہیں ہو رہا؟ یہی سوال ہے کہ آپ اتنا طاقتور ہیں جتنا کہ وہ مغرب ہے. اسی طاقت کی وجہ سے کہ جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں، یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کشمیریوں نے قربانیاں نہیں دی، قربانیاں دی ہے. لیتے ہیں بریک، اور بریک کے بعد حاضر خدمت ہوتے ہیں.